أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے یہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 13 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں اور زمینوں میں سے بھی انہی کی مانند ہیں، یعنی زمینیں بھی 7 پیدا کی ہیں، ان کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر شے کا علم کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنے رسالہ تجلیات الہیہ میں فرمایا ہوا ہے کہ اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ خاکسار نے اپنے گزشتہ دونوں خطبات میں بتایا ہے کہ علم و عرفان میں کمال کی کیا حقیقت ہے، یا علم و معرفت میں کمال کی کیا حقیقت ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ جس انسان پر اللہ تعالیٰ یہ انکشاف فرما دے کہ علم خدا ہے یا خدا علم ہے تو سمجھیں کہ یہی علم و عرفان میں کمال کی حقیقت ہے جو اس عاجز پر اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ علم کا لفظ
دو مفہوموں یا دو معانی یا دو مطالب میں استعمال ہوتا ہے۔ خاک صاحب نے گزشتہ دونوں خطبات میں اس کے متعلق بھی وضاحت فرمائی تھی، یعنی کہ ایک تو فعلی علم ہوتا ہے، سبجیکٹو علم، اور دوسرا غائی علم ہوتا ہے، یعنی آبجیکٹو علم۔ فعلی علم تو ہمارا پرسنل نالج ہوتا ہے، جیسے کہ میرا، آپ کا یا زید بکر کا علم جو ہے، اور یہ جو علم فعلی علم ہوتا ہے یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن وہ جو غائی علم ہوتا ہے، آبجیکٹو نالج جو ہوتا ہے، آبجیکٹو نالج وہ ہوتا ہے جس کو ہم جاننا چاہتے ہیں، وہ جو ہماری جانکاری کی منزل ہوتا ہے یا جسے ہم نے جاننا ہوتا ہے، اس کو ہم آبجیکٹو نالج کہتے ہیں، یعنی غائی علم ہوتا ہے۔ میں نے گزشتہ خطبات میں یہ بھی بتایا تھا کہ انسانی علم یا فہم و فراست یا ڈگریز آف ہیومن انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ 3 ہیں۔ مثال کے طور پر علم الیقین، یعنی نالج بائی وے آف سرٹنٹی آف انفرنس۔ دوسرا جو درجہ ہے، اس سے اگلا ترقی یافتہ علم کی جو سٹیج ہے وہ ہے عین الیقین، نالج بائی وے آف سرٹنٹی آف سائٹ۔ اور آخری یعنی تیسرا یعنی انتہائی اعلیٰ جو درجہ ہے علم کا، جانکاری کا، وہ ہے حق الیقین، یعنی نالج بائی وے آف سرٹنٹی آف ایکسپیرئنس۔ سامعین کرام، مادی اشیاء کے علم کے حوالے سے، یعنی اس دنیا میں ہمارے حواس اور ہماری عقل ہماری مدد کرتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے یعنی حواس اور علم کے ذریعے ہم علم الیقین سے عین الیقین، عین الیقین سے حق الیقین کے جو مراتب طے کر لیتے ہیں، صرف حواس اور عقل کے ذریعے ہی۔ لیکن ماں بعد طبیعتی جو علم ہوتا ہے، یعنی وہ ایسی حالتیں ہوتی ہیں جس کو ہمارے حواس نہیں ان کو جان سکتے، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ آبجیکٹو علم جو ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی ذات کا علم، اس کی علم و معرفت جو ہے، جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے کہ علم خدا ہے، یعنی آبجیکٹو علم خدا ہے، خدا آبجیکٹو علم ہے، تو اس کی ذات کا جو علم ہے وہ وحی اور الہام کے ذریعے ہی ملا کرتا ہے۔ صرف خالی حواس اور عقل اس حوالہ سے ہمیں صرف علم الیقین کے درجے تک پہنچا سکتے ہیں۔ عین الیقین اور حق الیقین جو ہے، یعنی ڈیوائن نالج کے حوالے سے، یہ صرف الہام، کشف، سچی خوابیں اور وہی جو ہے اللہ کا جو علم ہے، یعنی عین الیقین اور حق الیقین کے مراتب ہم وحی و الہام یا خوابیں اور کشور کے ذریعے طے کرتے ہیں۔ سامعین کرام، علم کے حصول میں جو مضمون ہماری مدد کرتا ہے اسے ہم منطق کہتے ہیں، لاجک، انگلش میں لاجک بولتے ہیں۔ آج خاک صاحب کے خطبہ کا موضوع ہے کہ معلومات اور علم میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور معلومات کو علم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اپنے موضوع کے حوالہ سے، خطبہ جمعہ کے موضوع کے حوالہ سے، آج میں منطق کے حوالہ سے چند گزارشات اپنے سامعین کے آگے پیش کروں گا۔ جہاں تک لاجک کا تعلق ہے تو انگریزی میں اس کی ڈیفینیشن اس طرح ہے کہ دا برانچ آف فلاسفی کنسرن ود اینالائزنگ دا پیٹرنز آف ریزننگ بائی وچ اے کنکلوژن از ڈران فرام اے سیٹ آف پریمائزز وداؤٹ ریفرنس ٹو میننگ اور کانٹیکسٹ۔ اردو میں ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ صحیح اور غلط دلائل کا موازنہ کر کے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کون سے اصول اور قوانین ہیں جن کے مطابق ہمیں استدلال کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دلائل صحیح ہوں۔ انہی اصولوں کے مجموعہ کا نام علم منطق ہے۔ سامعین کرام، منطق کا تعلق فکر سے ہے، یعنی تھاٹ سے ہے، یعنی
ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ منطق کا موضوع جو ہے وہ فکر ہے۔ منطق کے علاوہ علم نفسیات یعنی سائیکالوجی بھی فکر سے بحث کرتی ہے۔ علم نفسیات کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں، یعنی انسانوں کا جو مائنڈ ہے، دماغ ہے، وہ کس طرح سوچتا ہے، یعنی ہمارا طریقہ استدلال کیسا ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان مائنڈ کے ساتھ سوچتا ہے۔ لیکن منطق میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سوچنا چاہیے، یا ہمارا طریقہ استدلال کیسا ہونا چاہیے، یعنی یہ فرق ہے نفسیات اور منطق میں۔ منطق کی تعریف کے حوالے سے گزارش ہے کہ منطق وہ علم ہے جو کہ صحیح فکر کے قوانین کا مطالعہ کرتا ہے۔ انگلش میں ہم اس طرح کہیں گے کہ لاجک از اے سائنس دیٹ اسٹڈیز دا لاز آف ویلڈ تھاٹ۔ اس تعریف میں 4 الفاظ کا ذکر ہوا ہے، یعنی علم، قوانین، صحیح اور فکر۔ اور اب ہم ان 4 الفاظ کے متعلق میں تھوڑی سی تشریح کروں گا، کیونکہ یہ 4 الفاظ تشریح طلب ہیں۔ جیسے کہ ابھی میں بتا چکا ہوں اور گزشتہ خطبات میں بھی میں نے یہ بتایا ہے کہ ایک تو سبجیکٹو علم ہوتا ہے اور ایک غائی علم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جس علم کی بات اب میں کروں گا یا ہو رہی ہے، لاجک کی ڈیفینیشن میں آئی ہے، وہ علم سبجیکٹو علم ہے، وہ آبجیکٹو علم نہیں ہے۔ پہلا لفظ سامعین کرام، علم سے مراد ہماری کسی شے سے واقفیت اور آگاہی ہوتی ہے، یعنی علم، قوانین، صحیح اور فکر، اب یہ الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ جو ہے علم کا، اس سے مراد ہماری کسی شے سے واقفیت اور آگاہی ہوتی ہے۔ اگرچہ ہر علم واقفیت اور آگاہی ہوتا ہے، لیکن ہر واقفیت اور آگاہی علم نہیں ہوتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم واقفیت اور معلومات پر مبنی ہوتا ہے، مگر علم محض واقفیت یا معلومات کا نام نہیں، بلکہ علم مربوط یعنی سسٹمیٹک اور مکمل یعنی کمپلیٹ واقفیت یا آگاہی کا نام ہے۔ جس طرح اینٹوں، سیمٹ، لوہے اور لکڑیوں کا جو ڈھیر ہے وہ عمارت کہلانے کا مستحق نہیں، اسی طرح غیر مربوط اور نامکمل معلومات یا آگاہی بھی علم کہلانے کی مستحق نہیں ہوتی۔ علم کسی موضوع کے متعلق مربوط، مکمل اور صحیح معلومات کا نام ہے۔ چونکہ منطق کا کام فکر کے متعلق مربوط، مکمل اور صحیح معلومات دینا ہوتا ہے، لہذا اس لحاظ سے منطق ایک علم ہے جو ہماری یہ ضروریات جو ہیں علم کے حاصل کرنے کے حوالے سے وہ پوری کرتا ہے۔ علم یعنی سائنسز کی 2 اقسام ہیں، ایک ہوتی ہیں طبعی علوم یعنی نیچرل سائنسز، اور دوسری قسم جو سائنسز کی ہے وہ ہے معیاری علوم یعنی نارمیٹو سائنسز۔ طبعی علوم اشیاء کو جیسی کہ وہ ہیں بیان کرتے ہیں۔ ان کا کام ہے مشاہدے اور تجربے کے ذریعے سے مظاہر قدرت کی نوعیت کو سمجھنا اور ان کے متعلق قوانین معلوم کرنا۔ اور معیاری علوم جو ہیں یعنی نیچرل جو سائنسز ہیں، ان کے بالمقابل دوسری جو سائنسز ہیں وہ نارمیٹو سائنسز ہیں۔ معیاری علوم کا نقطہ نظر اور ان کی غرض و غایت بالکل مختلف ہوتی ہے بالمقابل نیچرل سائنسز کے۔ ان کا تعلق اشیاء کی ہست و بود سے نہیں بلکہ ان کی قدر و قیمت سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر علم الاخلاق ایک معیاری علم ہے۔ اس کا کام یہ دیکھنا نہیں
کہ ہمارے افعال کیسے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیسے ہونے چاہیے۔ اب آتے ہیں دوسرے لفظ کی طرف، یعنی قوانین کی طرف۔ تمام علوم سامعین کرام اپنے اپنے دائرہ میں حقائق یعنی فیکٹس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہر علم اپنے حقائق سے ایسے قوانین وضع کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ان تمام حقائق پر حاوی ہوں۔ آگے قوانین کی بھی 3 اقسام ہیں۔ مثال کے طور پر نمبر 1 سیاسی قوانین، پولیٹیکل لاز۔ مختلف ممالک میں مختلف سیاسی قوانین بنائے جاتے ہیں۔ یہ سیاسی قوانین جو ہیں مختلف ہوتے ہیں مختلف ممالک میں۔ یہ سیاسی قوانین وہ قوانین ہیں سامعین کرام جو بدلے بھی جا سکتے ہیں اور توڑے بھی جا سکتے ہیں۔ اکثر ممالک میں یہ سیاسی قانون لوگ توڑتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ دوسرا جو قانون ہوتا ہے یعنی قوانین جو ہوتے ہیں وہ لاز آف نیچر ہیں، قوانین قدرت ہیں۔ قوانین قدرت نہ بدلے جا سکتے ہیں اور نہ ہی یہ توڑے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کث ثقل کا ایک قانون ہے، یعنی ہر چیز جو ہے، چیزیں جو ہیں، زمین ان چیزوں کو اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ لا آف گریویٹیشن ہے، اور یہ جو قانون ہے ہم اس کو توڑ نہیں سکتے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں سال پہلے بھی جب سے یہ کائنات بنی ہے، یہ قانون جو ہے قانون کث ثقل اسی طرح ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، نہ ہم اس کو توڑ سکتے ہیں۔ تیسرے قوانین جو ہیں وہ ہیں لاز آف لاجک، یعنی قوانین منطق۔ منطقی قوانین سے مراد سامعین کرام وہ قوانین ہیں جن کے ذریعے ہم صحیح علم حاصل کرتے ہیں، لیکن جس طرح قوانین قدرت ہم نہیں بدل سکتے، نہ توڑ سکتے ہیں، منطق کے قوانین اگرچہ بدلے نہیں جا سکتے لیکن ہم توڑ سکتے ہیں۔ یعنی یہ منطقی قوانین توڑ کر ہی لوگ پھر کیچ بیسی کرتے ہیں، پھر بحثیں ہوتی ہیں، پھر کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلتا ان کا۔ تو یہ چیز ہے کہ منطق کے قوانین کو بھی توڑا نہیں جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا، وہ اٹل ہے۔ لیکن عام طور پر لوگ جو ہیں بحثیں کرتے ہیں، جب مباحثے کرتے ہیں، اس میں اپنی مقصد کے لیے وہ ان قوانین کو توڑتے رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں لفظ صحیح کی طرف۔ صحیح یعنی ویلیڈیٹی سے کیا مراد ہے؟ صحیح فکر سے مراد ہے کہ صحیح فکر میں 2 خواص ہونا چاہیے، 2 خواص ہونی چاہیے۔ پہلا یہ کہ فکر میں خود اپنی ہی تردیدی نہ پائی جائے، اور ثانیاً فکر حقیقت کے مطابق ہو۔ پہلا یہ کہ فکر میں خود اپنی ہی تردید نہ پائی جائے، اسے فکر کی سوری صحت یعنی فارمل ویلیڈیٹی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا گول مثلث کا فکر یا ہمارا ایک مربع دائرہ کا فکر غلط ہوگا، کیونکہ ہمارا کسی شکل کو مثلث کہہ کر پھر اسے گول کہنا یا دائرہ کہہ کر پھر اسے مربع کہنا خود اپنی تردید کرنا ہے، کیونکہ مثلث کبھی گول نہیں ہوا کرتی اور مربع کبھی دائرہ نہیں ہوا کرتا۔ مثال میں دیتا ہوں اس کی کہ انسان فانی ہیں، ہم انسان ہیں، اس لیے ہم فانی نہیں۔ ہمارا یہ استدلال غلط ہے، کیونکہ جب ہم نے مان لیا کہ انسان فانی ہیں اور پھر ہم نے یہ بھی مان لیا ہم انسان ہیں، تو پھر ہمارا یہ نتیجہ نکالنا کہ ہم فانی نہیں ہماری اپنی مانی ہوئی بات کے منافی ہے۔ یعنی ہمارا نتیجہ ہماری پہلی دونوں باتوں سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ لہذا صحت فکر سے مراد یہ ہے کہ فکر میں خود اپنی ہی تردید نہ پائی جائے۔ ثانیاً یہ کہ فکر حقیقت کے مطابق ہو۔ دوسرا جو خاصیت ہے صحیح فکر کی وہ یہ ہے کہ فکر حقیقت کے مطابق ہو۔ اسے سامعین کرام فکر کی مادی صحت
یا میٹیریل ویلیڈیٹی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان درخت ہیں، ہم ایک مثال میں پیش کرتا ہوں۔ مثلا انسان درخت ہیں، کتے انسان ہیں، لہذا کتے درخت ہیں۔ لیکن ہمارے اس استدلال میں بھی اگرچہ خود تردید نہیں پائی جاتی، کیونکہ ہم نے انسانوں کو درخت فرض کیا ہے اور پھر کتے جو ہیں ہم نے کہا ہے کہ انسان ہیں، یعنی ہم نے فرض کے طور پر یہ باتیں اپنے اس مثال دی ہے میں نے، لہذا کتے درخت ہیں۔ اس لحاظ سے تو وہ جو نتیجہ ہے اس میں خود تردیدی نہیں پائی جاتی، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے اس استدلال میں اگرچہ خود تردیدی نہیں پائی جاتی، لیکن پھر بھی ہمارا ایسا استدلال، لیکن پھر بھی ہمارا ایسا استدلال غلط ہے، کیونکہ یہ استدلال جو ہے حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ نہ تو انسان درخت ہوتے ہیں اور نہ ہی کتے انسان ہوتے ہیں۔ چنانچہ صحت فکر سے مراد یہ بھی ہے کہ فکر حقیقت کے مطابق ہو۔ چنانچہ صحیح فکر اسی وقت ہوتا ہے سامعین کرام جب اولاً اس کے اندر خود اپنے ہی تردید نہ پائی جائے۔ اسے فکر کی سوری صحت، فارمل ویلیڈیٹی کہتے ہیں، اور ثانیاً یہ کہ فکر حقیقت کے مطابق ہو، اسے فکر کی مادی صحت ہم کہتے ہیں۔ اسی صحت فکر کی بنا پر سامعین کرام منطق کی دو اقسام بن جاتی ہیں۔ نمبر 1 منطق استخراجیہ یا منطق سوریہ، ڈیڈکٹیو لاجک اور فارمل لاجک ہم اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو لاجک کی قسم ہے اس کا بانی ارسطو تھا، یعنی سب سے پہلے اس نے اس کو ڈسکور کیا۔ اور دوسری جو قسم ہے وہ ہے منطق استقرائیہ یا منطق مادی، انڈکٹیو اور میٹیریل لاجک۔ اس کا بانی سقراط ہے۔ سقراط نے اس کے متعلق خود ارسطو بھی لکھتا ہے کہ اس نے یونیورسل ڈیفینیشنز اور انڈکٹیو جو لاجک ہے وہ فلسفہ کو دیا۔ آگے لفظ ہے فکر۔ سامعین کرام فکر ایک مبہم لفظ ہے۔ علم نفسیات بھی فکر کے ساتھ بحث کرتا ہے اور منطق بھی۔ نفسیات کا تعلق فکر کے عمل سے ہے کہ فکر کا عمل کس طرح ہوتا ہے، جبکہ منطق کا تعلق فکر کے نتائج سے ہوتا ہے، یعنی پروڈکٹ اور ریزلٹس آف تھاٹ۔ فکر کے نتائج 3 ہیں۔ نمبر 1 تصور یعنی کانسیپٹ، نمبر 2 تصدیق ججمنٹ، نمبر 3 استنتاج یا استدلال یعنی ریزننگ۔ جب ہم یہ کہتے ہیں سامعین کرام کہ فلاں گھوڑا بہت اچھا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک خاص گھوڑے کی تصویر ہوتی ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ گھوڑا ایک مفید جانور ہے تو ہمارے ذہن میں کسی خاص گھوڑے کی تصویر نہیں ہوتی، بلکہ گھوڑے کا عمومی مفہوم ہوتا ہے جو تمام گھوڑوں پر مشتمل اور تمام گھوڑوں میں مشترک ہوتا ہے۔ یہ گھوڑے کا تصور ہے۔ چنانچہ گھوڑا، انسان، کتاب وغیرہ وغیرہ یہ سارے تصورات ہیں جو اپنی نوع کے تمام افراد پر یا اشیاء پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جب تصور کو الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے تو منطق کی اصطلاح میں اسے حد یا طرف یا اسم یعنی ٹرم کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم تصدیق کی طرف۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ گھوڑا جانور ہے تو ہم 2 تصورات یعنی گھوڑا اور جانور کے درمیان ایک تعلق پیدا کرتے ہیں۔ یہ تعلق ان دونوں تصورات کے تقابل یعنی کمپیریزن کا نتیجہ ہے۔ اس تقابل کو عمل تصدیق کہتے ہیں۔ عمل تصدیق کے نتیجہ کو نتیجہ تصدیق یا صرف تصدیق کہتے ہیں۔
گھوڑا جانور ہے، انسان فانی ہے، کبے سفید نہیں، وغیرہ وغیرہ، اس کی یعنی مثالیں ہیں تصدیق کی۔ تصدیقات دو تصورات کے باہم اتحاد یا اختلاف کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی ایگریمنٹ یا ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے ان میں۔ آگے میں آتا ہوں قضیے کی طرف۔ جب تصدیق کو الفاظ میں ہی ادا کیا جاتا ہے تو اسے اصطلاح منطق میں قضیہ یعنی پریپوزیشن کہتے ہیں۔ جس طرح سامعین کرام دو تصورات کے مابین کوئی مشترک عنصر تقابل پیدا کر کے تصدیقات پیدا کرتا ہے، اسی طرح دو تصدیقات کے درمیان کوئی مشترک عنصر تقابل پیدا کر کے استنتاج یا استدلال پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ گھوڑے جانور ہیں اور جانور فانی ہیں اس لیے گھوڑے فانی ہیں، تو یہ ہمارا استنتاج یعنی ریزننگ ہوگا۔ تصدیقات کو ملا کر ان سے نتیجہ نکالنا عمل استنتاج یا عمل استدلال کہلاتا ہے۔ عمل استنتاج یا عمل استدلال کے نتیجہ کو سامعین کرام نتیجہ عمل استنتاج یا نتیجہ عمل استدلال یا صرف استنتاج یا استدلال کہا جاتا ہے۔ جب استدلال یا استنتاج کو الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے تو اسے دلیل یعنی آرگومنٹ کہتے ہیں۔ آگے استنتاج یا استدلال کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے استدلال بدیہی یا استدلال بلا واسطہ یعنی امیجیٹ انفرنس اور ڈائریکٹ انفرنس۔ جب ہم ایک ہی تصدیق سے بغیر کسی قسم کے واسطہ کے نتیجہ اخذ کرتے ہیں تو ایسے استدلال کو استدلال بدیہی یا استدلال بلا واسطہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر تمام پنجابی مسلمان ہیں اس لیے کوئی پنجابی غیر مسلمان نہیں، یہ بلا واسطہ استدلال کی مثال ہے۔ یہاں ہم نے ایک ہی تصدیق سے بغیر کسی قسم کے واسطہ کے نتیجہ اخذ کر لیا ہے۔ ایسے استدلال کو استدلال بدیہی یا استدلال بلا واسطہ یعنی امیجیٹ انفرنس یا ڈائریکٹ انفرنس ہم کہیں گے۔ استدلال کی دوسری قسم سامعین کرام استدلال نظری میڈیٹ ریزننگ یا استدلال بالواسطہ انڈائریکٹ ریزننگ یا قیاس یعنی سیلوجزم ہوتی ہے۔ جب ہم دو تصدیقات کے باہم واسطہ سے کوئی نتیجہ نکالتے ہیں تو ایسے استدلال کو استدلال نظری یا استدلال بالواسطہ یا صرف قیاس یعنی سیلوجزم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نیکی علم ہے، سقراط نے کہا اپنے زمانے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً یہ الہامی بات تھی جو سقراط پر نازل ہوئی تھی۔ سقراط نے کہا نیکی علم ہے، اس عجز پر الہام ہوا نیکی خدا ہے، لہذا علم خدا ہے، یعنی اس سے یہ نتیجہ پھر نکلا۔ یہاں ہم نے دو تصدیقات کے باہم واسطہ کی وجہ سے نتیجہ نکالا ہے۔ ایسے استدلال کو سامعین کرام استدلال نظری یا استدلال بالواسطہ یا قیاس یعنی سیلوجزم کہتے ہیں۔ سامعین کرام وہ قضیہ یا قضیے جن سے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے وہ مقدمات یا مقدمہ کہلاتا ہے، اور وہ قضیہ جو مقدمات سے بطور نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے وہ نتیجہ کہلاتا ہے، کنکلوژن۔ الغرض یا قصہ مختصر فکر سے مراد تصور، تصدیق اور استدلال ہے۔ ہم نے آغاز میں منطق کی یہ تعریف کی تھی کہ اس سے مراد وہ علم ہے جو صحیح فکر کے قوانین کا مطالعہ کرتا ہے، اور اب میں نے بڑے اختصار کے ساتھ بتا دیا ہے کہ علم، قوانین، صحیح اور فکر سے کیا مراد ہے۔
سامعین کرام، بلا شبہ انسانیت کا کمال جو ہے اس کی تکمیل قوت نظریہ پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ اس ضمن میں میرے آقا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 464 تا 467 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ خدا نے انسان کو دوسرے حیوانات کی طرح اس وضع فطرت پر پیدا نہیں کیا کہ اس کا علم چند بدیہی اور محسوس باتوں میں محصور اور محدود رہے، بلکہ اس کو یہ استعداد بخشی ہے کہ وہ نظر اور فکر سے غیر متناہی علوم میں ترقی کرتا رہے، اور اسی غرض سے اس کو عقل کا گوہر شب چراغ جو دوسرے حیوانات کو نہیں ملا عطا ہوا۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ تمام عجائب غرائب بے الہی بدیہی طور پر واضح اور لا یہ ہوتے، جن میں فکر اور نظر کرنے کی کچھ بھی حاجت نہ ہوتی، تو پھر انسان جس کا کمال اس کی قوت نظریہ کی تکمیل پر موقوف ہے، کن چیزوں میں نظر اور فکر کرتا، اور اگر نظر اور فکر نہ کرتا تو پھر کیوں کر اپنے کمال کو پہنچتا؟ سوچوں کہ تمام انسانیت انسان کے استعمال قوت نظریہ سے وابستہ ہے، اس لیے اس حکیم مطلق نے اکثر دقائق اور حقائق کو ایسے طور پر مخفی رکھا ہے کہ جب تک انسان اپنی خداداد قوت کو باکمال اجتہاد استعمال میں نہ لاوے، ان دقائق کا انکشاف نہیں ہوتا۔ اس سے حکیم مطلق کا یہ ارادہ ہے کہ ترقی کرنے کا راستہ کھلا رہے، اور جس سعادت کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے اس سعادت تک وہ پہنچ جائے۔ سامعین کرام، یہ تو آج تھوڑا سا میرا خطبہ ہے، اس میں تھوڑی سے مشکل الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں، مشکل اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں، اور میرے بعض سادہ مسلمان بھائی جب میرا خطبہ سنیں گے ان کو تھوڑا سا مشکل بھی پیش آئے گی، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مذہب کے حوالے سے میں نے بڑے خطبات دیے ہیں، اور خاص کر پیشگی مسلم موت کے بارے میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے احمدی دوستوں کو سمجھا دیا ہے، اور باقی مسلمان جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی سنتے رہتے ہوں گے میرے خطبات۔ تو تھوڑا سا خطبات میں تبدیلی پیدا کی ہے، جیسا کہ گزشتہ خطبات میں نے علم و عرفان میں کمال کی حقیقت کے متعلق دیے تھے، اور اسی علم و معرفت کے حوالے سے، علم کے حوالے سے آج کا خطبہ جو میں نے تھوڑا سا منطق کے متعلق آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ میرا خطبہ سنیں گے تو آپ کو اگر آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سب کچھ جو باتیں میں نے کہی ہیں ان کی سمجھ آ جائے گی۔ یہاں پر میں کہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسانوں کو چاہیے کہ اپنی تحریر و تقریر میں بد زبانی نہ اختیار کیا کریں۔ یہ بالکل سچی بات ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں، بعض ایسی جماعتیں ہوتی ہیں، بعض ایسے گروہ ہوتے ہیں، اور ان کی طریقہ واردات جو بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں اپنی جماعت احمدیہ قبرستان کے یہ جو خلیفے ہیں اور علماء ہیں، پاکستان میں جب غیر احمدی مسلمانوں سے ان کی بات ہوتی ہے تو بڑے عاجز، بڑے مسکین، بڑے شریف اور بڑے معصوم سے لوگ بنے ہوتے ہیں کہ یہ جیسے کہ فرشتے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، دلیل سے بات کرتے ہیں ان سے، غیر احمدی مسلمان جو غیر ان سے یا ان کے علماء سے۔ لیکن جب جماعت احمدیہ قبرستان کے اندر کوئی انسان اپنا نقطہ نظر پیش کرے تو اس پر یہ اتنے ظالم لوگ ہوتے ہیں، نہ ان کو قرآن یاد رہتا ہے، نہ ان کو اسلام یاد رہتا ہے، نہ ان کو مرزا غلام صاحب کی احمدیت کا کوئی خیال رہتا ہے۔ یہ پھر یعنی ابو جہل سے بھی زیادہ ظالم بن جاتے ہیں۔ اخراج، مقاطعہ، یعنی یہ جو رویہ ہے مطلب کہ بدل جانا، کہ پاکستان میں غیر احمدی مسلمانوں سے یا مولویوں سے بات کرنے کے لیے تو بڑی مسکینی کے ساتھ اور حلم کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، معقولیت کے ساتھ، عجز کے ساتھ بات کرنا اور دلیل سے بات کرنا، قرآن پر قائم رہنا، اور ان کو بھی کہنا بھی قرآن کی طرف آئیں۔ لیکن جب جماعت احمدیہ قبرستان کے اندر
کوئی انسان اپنا نقطہ نظر پیش کرے، کوئی دعویٰ کر دے، یا جو بھی ہے، انسان کا حق ہے، ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرے یا کوئی دعویٰ کرے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہاں، مخالفوں کا حق ہے کہ اس کے دعوے کو، اس کے نقطہ نظر کو کاؤنٹر آرگومنٹس کے ساتھ رد کر دیں۔ تو اس میں جبر نہیں ہونا چاہیے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اخراج مقاطعے نہیں ہونی چاہیے۔ میں مثال دیتا ہوں ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھیں، انہوں نے دعویٰ کیا، جبکہ آپ اپنی قوم میں اپنے دعویٰ سے پہلے صادق اور امین مشہور تھے، اور آپ نے بتایا لوگوں کو کہ اللہ نے مجھے آپ کی طرف بطور نبی مبعوث فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے خلاف کیا کیا ظلم کیے مکہ والوں نے اس انسان کے ساتھ جس کو وہ صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا، 3 سال وہاں پر آپ بند رہے۔ یعنی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے رشتہ داروں کے یا جو باقی اصحاب تھے، بچے دودھ کے لیے بلکتے تھے، کچھ کھانے کو میسر نہیں تھا، ایسا سخت بائیکاٹ کیا آپ کا۔ اب دیکھیں یہ کوئی رویہ ہے؟ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے کہ یہ جو کام کیا وہ ٹھیک کیا تھا؟ نہیں۔ اس قسم کے رویوں کو ہم کیا کہیں؟ اسی قسم کا رویہ اگر جماعت احمدیہ قبرستان میں آج ان کے خلیفے یا مولوی کرتے ہیں، یا ان کے ارباب و اختیار جو نظام کے وہ کرتی ہیں، تو پھر کیا ہم کہیں گے ان کو؟ پاکستان میں غیر احمدی مسلمانوں کے ساتھ یا مولویوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جب اپنی جماعت میں قبرستان میں میرا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے کوئی بندہ اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے، تو ان کو نہ قرآن کریم یاد رہتا ہے، نہ اللہ یاد رہتا ہے، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کا طریقہ یاد رہتا ہے، ان کی سنت یاد رہتی ہے، نہ ہی احمدیت یاد رہتا ہے، نہ مرزا غلام صاحب کی جو بڑی پیاری تعلیم ہے نہ وہ یاد رہتی ہے۔ یہ تلوار پکڑ کے، ڈنڈا پکڑ کے اس کو اخراج اور مقاطعہ کر کے یہ بھی ابھی طلب کی طرف سے رائے دیتے ہیں۔ ایسے جو بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ تحریر و تقریر میں کہ یہ بات زبانی نہیں کرنی چاہیے، بالکل آپ ٹھیک کہتے ہو، لیکن اگر کوئی قوم، اگر کوئی جماعت اس قسم کی ظالم ہو، جس کے رویے مختلف ہوں، پاکستان میں اس کا کوئی اور رویہ ہو، اپنی جماعت میں مرزا غلام صاحب کو جو ماننے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ فوراً بدل جائے، وہ ظالمان جب وہ جہل والا بن جائے، آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ مکر اور فریب نہیں، یہ دجل نہیں۔ اس قسم کے لوگوں کو کیا کریں ہم لوگ؟ ان کا کیا حل ہے؟ ایک بندہ ہے مسلسل سال ہا سال سے ان کو دلیل کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ اپنے نقطہ نظر کی طرف بلاتا ہے، وہ ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، وہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں۔ حتیٰ کہ جب وہ algolam.com کے ذریعے، ایک ویب سائٹ کے ذریعے اپنا نقطہ نظر لوگوں کے آگے پیش کرتا ہے تو فوراً اس کا اخراج اور مقاطع ہو جاتا ہے، ایسے ہی جیسے کہ میرے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں ہوا تھا، شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، ایسے میں بھی بند ہوں۔ مطلب کہ یہ ٹھیک ہے کہ ان کا ہاتھ نہیں پڑتا، یہ لوگ کچھ بھی نہیں میرا کر سکتے، یورپ میں تو ان کی یہ مجبوری ہے ان کی۔ اگر میں ربا میں ہوتا تو میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا جو موسوی مریم علیہ السلام کے ذکی غلام کے ساتھ ہوا تھا، یہودیوں نے کیا تھا، اس سے زیادہ سختی کے ساتھ میرے ساتھ یہ لوگ برتاؤ کرتے، اور پتہ نہیں میں کہاں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ارادے سے، اپنے حکم سے اس عاجز کو ادھر یورپ اللہ تعالیٰ لے کے آیا، میں تو خود اپنی مرضی سے آیا ہی نہیں ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ میرے دیکھیں، میرے تینوں خطوط دیکھیں، بڑی تفصیلی مقدمہ ہے جو میرا غلام مسیح زماں کا کتاب کا، اس میں تینوں خط میں نے وہ درج کیے ہوئے اپنی کتاب میں، اور وہاں پر جواب بھی ہیں مرزا طاہر احمد صاحب نے جو جواب دیے تھے۔ دیکھیں میری تحریر میں میں بار بار میں جانتا ہوں، میں سجدہ سے اٹھنے کے بعد، یعنی مبارک سجدہ جو دارالحمد میں اس عاجز کو میسر آیا، اس سے اٹھنے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھول دیا کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ صراط مستقیم پر نہیں چل رہے، بلکہ یہ بالکل گمراہ ہو چکے ہیں، یہ اسلام اور احمدیت کو چھوڑے ہوئے ہیں، صرف اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا نام اور مرزا غلام صاحب کا نام اور احمدیت کا نام صرف لیتے ہیں، ورنہ ان کا نہ قرآن پر عمل ہے، نہ احمدیت جو تعلیم ہے اس پر کوئی عمل ہے۔ اس کے باوجود میں نے وہ خط میرے پڑھے، جماعت احمدیہ کا میں ایک فرد تھا، اور میں نے کس طریقے سے لکھا، اے میرے سید، اے میرے آقا، کیا ادھر میں یورپ میں تھا
جب میں نے یہ خط لکھے تھے، کیا مجھے یہ تلوار مار دیتے اگر میں سختی کے ساتھ بھی لکھتا کوئی بات؟ جیسے کہ آج کل میں سختی سے بولتا ہوں، میں ظالموں کو ظالم کہتا ہوں، گمراہوں کو گمراہ کہتا ہوں، فریب کاروں کو فریب کار کہتا ہوں، مکاروں کو مکار کہتا ہوں۔ اگر میں یہ لفظ بھی استعمال کرتا اپنے خطوط میں مرزا طاہر کو، تو کیا کر لیتے؟ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود میں ثبوت دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میرے قلم میں سے کوئی ایسا سخت لفظ نہیں نکلا مرزا طاہر کے متعلق یا ایک جماعت کے متعلق۔ بڑی پیار اور محبت سے میں سمجھاتا رہا ہوں، حتیٰ کہ وہ جو فوت ہو گئے اس کے بعد میرا الغلام.com کے ذریعے اپنا جو نقطہ نظر ہے، یہ دعویٰ ہے، منظر عام پر آ گیا لوگوں کے آگے۔ اس کے بعد بھی میں نے 3-4 سال تک، یعنی 2007-8 تک اپنے قلم میں بڑی پیار سے ان کو خلیفہ بھی کہتا رہا اور ہمیشہ ان کے لیے بڑے ادب کے لفظ استعمال کرتا رہا۔ لیکن اس کے بعد ایسا ایسا پھر انسان ہے، جب یہ دکھ ہوتے مخالفت دیتے ہیں بغیر کسی قصور کے، اخراج مقاطعہ یہ وہ فلاں ہے، تو انسان کو پھر اس کا اثر تو ہوتا ہے، انسان ہے نا، تو پھر اس کی قلم میں بھی اس کی زبان میں بھی تلخی ضرور آتی ہے۔ تو یہ جو دوست بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ انسان کو تحریر و تقریر میں بدزبانی نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر جو مخاطب جماعت ہے، یہ لوگ ہیں، وہ ظالم بن جائیں، مکر و فریب دجل ہر قسم کا جرم کریں، ہر قسم کی غیر انسانی اذیت دیں ایک بندے کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی قصور کے، تو آپ کیا کرے وہ بندہ؟ تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دیتا ہے حق بھی ظالموں کے خلاف، پھر تم بھی پھر سخت زبان پھر استعمال کرو۔ اور سخت زبان استعمال کرنا کوئی بد زبانی نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے ڈاکٹر بعض وقت مریض کو ایک کڑوی دوا پلاتا ہے، اس کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، تو پھر یہ اس قسم کی سخت زبان بھی جو جماعتوں کو، قوموں کو جن میں اللہ تعالیٰ کا مرسل مبعوث ہوا ہوتا ہے، وہ سخت زبان بھی ان لوگوں کی اصلاح کے لیے استعمال کرتا ہے۔ سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا ہے، یہ لفظ میں پڑھتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم حق پر ہو اور ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے تو تم حوصلہ مت ہارنا، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ نے تم کو کامیابی کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ تبدیلی کوئی ہجوم نہیں لے کر آتا، ایک شخص کا نظریہ ہوتا ہے جس پر سب آہستہ آہستہ اکٹھے ہوتے جاتے ہیں۔ اب آخر پر خاکسار محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کے چند دل نشین اشعار پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور آج خاکسار بھی یہی عرض کرتا ہے، کیا کروں تعریف حسن یار کی اور کیا لکھوں، کیا کروں تعریف حسن یار کی اور کیا لکھوں، ایک ادا سے ہو گیا میں سیل نفس دوں سے پار، اس قدر عرفاں بڑھا میرا کہ کافر ہو گیا، اس قدر عرفاں بڑھا میرا کہ کافر ہو گیا، آنکھ میں اس کی کہ ہے وہ دور تر از صحن یار، اس رخ روشن سے میری آنکھ بھی روشن ہوئی، اس رخ روشن سے میری آنکھ بھی روشن ہوئی، ہو گئے اسرار اس دل بر کے مجھ پر آشکار، قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب، قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب، آپ لوگ مجھ پر اتنا گند بکتے ہو، آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس سے۔ اصل بات دلائل ہوتے ہیں، دلیل کی طرف آئیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نعوذ باللہ من ذلک غلطی کرتا ہوں تو دلیل کے ساتھ مجھے سمجھا دیں، میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے گزشتہ خطبہ میں بھی یہ کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کیل میں آئیں، میں آپ کو عزت دوں گا، آپ کو بٹھاؤں گا عزت کے ساتھ، ہم بات کریں گے دلیل کے ساتھ، اقتباسات حوالہ جات کے ساتھ۔ اگر میری کوئی غلطی ثابت ہو گئی تو بالکل میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا، میں اپنے نقطہ نظر پر نظر ثانی کر لوں گا۔ لیکن آپ کو بھی چاہیے اسی جذبے کے ساتھ میرے ساتھ بات کریں اگر آپ کی کوئی بات غلط ثابت ہو گئی، کیونکہ آپ انسان ہیں، انسان خدا کا پتلا ہے، آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ غلطی نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبیوں سے بھی اجتہادی غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں تو تم کس باغ کی مولی ہو، اور یہ سب کچھ تم کر چکے ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کیل میں آؤ، میں آپ کو عزت دوں گا،
میں آپ سے بات کروں گا، آپ کی سیکورٹی کا انتظام کروں گا، آپ کے خرد و نوش کا کروں گا، اور ہم بات کریں گے، اس میں انشاءاللہ تعالی یہ جو حقیقت ہے وہ ظاہر ہو جائے گی کہ میں حق پر ہوں یا آپ حق پر ہیں۔ آپ فرینکفرٹ مجھے بلائیں، میں وہاں پر آنے کے لیے تیار ہوں، بات کریں، دلیل کے ساتھ کریں۔ کیوں خراج مقاتی یہ سختیاں کرتے پھر رہے ہو؟ پاکستان میں انہی سختیوں کو جو مولوی آپ کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ روتے ہیں وہاں پہ کہ یہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ اپنی جماعت میں قبرستان میں کیا اپنے مخالف جو ایک نقطہ نظر رکھتا ہے بندہ، اس کے ساتھ تم کیا کرتے ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ خدا کا خوف کرو، آخر مرنا ہے۔ اس طرح اگر آپ چاہو تو میں لندن آنے کے لیے بھی تیار ہوں، انشاءاللہ وہاں پہ ہم بات کریں گے۔ کون سی وہ بات ہے جب ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم دلی کے ساتھ کریں اس کا حل نہ نکلے؟ اللہ کا تو ہمیں حکم ہے کہ اے لوگو، اے مومنو، جب تمہارے پاس کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، خاص کر دین میں یا مذہب میں، تو قرآن کریم کی روشنی میں اپنے اختلافات حل کر لو۔ تو کیوں نہیں اس طرف آتے؟ آپ آئے دن ای میل فورم پر گند بکنا، یہ وہ فلاں ہے، یعنی جیسے کہ لوگ نا جیسے بے ہوش نہیں ہوئے ہوتے، یعنی بدہوشی میں یہ سارے لکھتے رہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو پھر کہوں گا کہ جناب دلائل کی طرف آئیں، اور بات زبانی سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک صدی قبل۔ آج میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب، وادی ظلمت میں کیا بیٹھے ہو تم لیل و نہار۔ کیا تماشا ہے کہ میں کافر ہوں تم مومن ہوئے، کیا تماشا ہے کہ میں کافر ہوں تم مومن ہوئے، پھر بھی اس کافر کا حامی ہے وہ مقبولوں کا یار۔ اب دیکھیں وہ کیا چیز ہے میرے پاس، وہ کیا طاقت ہے میرے ساتھ، جس کی وجہ سے تم سارے، تمہارے خلیفے، تمہارے مولوی، تمہارے ارباب و اختیار سب مجھ سے بات کرنے سے کتراتے ہیں، نہیں کرتے میرے ساتھ۔ کیا وجہ ہے وہ صرف صدق ہے، صداقت ہے، حق ہے، دلائل ہیں، اور انہی چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے جو بندے ہوتے ہیں اس کے، جن کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے، ان کو روب عطا کرتا ہے۔ یہی روب تھا میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہی حضرت مرزا غلام صاحب کے پاس تھا، یہی عیسیٰ، موسیٰ، نوح، ابراہیم علیہ السلام سب کے پاس یہی روب تھا، یہی دلائل تھے۔ میں اسی پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔